اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی سکون، اطمینان اور ایمان بالخیر کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ جس نے مجھ جیسے گناہ گار بندی کو اس کام کے لیے چنا کہ وہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کرے اور اس تعلیم کو عام کرے۔ آج سب سے پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے تعارف قرآن، قرآن مجید کا تعارف، اور تعارف قرآن کے اندر ہم بہت سی چیزیں جو قرآن مجید سے ریلیونٹ ہے، جیسا کہ تاریخ قرآن، عرصہ نزول، اہمیت قرآن، معجزات قرآن، قرآن کریم کے دیگر نام، ترجمہ اور تفسیر قرآن اور فضائل قرآن وغیرہ کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں تعارف قرآن مجید کی طرف۔ قرآن لفظ قرأ سے نکلا ہے، قوف، رے، الف اور الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ۔ اس کے معنی ہے تلاوت کرنا یا پڑھنا۔ تو قرآن یعنی ایسی کتاب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایسی کتاب جس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کتاب کو سب سے زیادہ تعداد میں حفظ کیا گیا ہے، اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پاکیزہ، وہ شرف والی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب نہ اب سے پہلے کبھی نازل کی گئی اور نہ قرآن کے بعد کوئی اس کے مثل کتاب نازل کی گئی۔ الغرض یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بذات خود فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ بلند مرتبہ کتاب کہ جس کے مرتبے میں، جس کی پاکیزگی میں، جس کی شان میں، جس کے اندر موجود بیان میں، جس کے لکھنے والے یعنی رب العالمین کے، جس کے نازل جس پہ کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ بلند مرتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید ہم سب لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے، ہم سب لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن سے روشنی ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید بہت ہی شان والی، بہت ہی عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ تھوڑا سا بتاتی چلوں، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد نازل کی گئیں ان کو مدنی صورتیں بولا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 28 ہے۔ قرآن کریم میں کل 540 رکوع ہیں، جبکہ آیات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور علماء کرام 6000 آیات پہ اتفاق کرتے ہیں۔ 6000 سے جو اوپر والی کاؤنٹنگ ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں 6666 آیات ہیں، اور کچھ کے علاوہ اور بھی تعداد لکھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ تو ان آیات کے جو اصلی جن کا مطلب ان آیات کی تعداد کے بارے میں جو ہے وہ علماء کرام اختلاف رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں 30
سپارے ہیں اور سپارے کے لفظی معنی ہوتے ہیں حصہ یا ٹکڑا، کیونکہ قرآن مجید کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے قاری حضرات کے لیے آسانی ہو، جیسے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز میں اس کو پورا ایک ماہ میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ قاری اور پڑھنے والے لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو مزید حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جسے سپارے کا نام دیا گیا، اور اس کے لفظی معنی ٹکڑے یا حصے کے ہیں، اور آیت کے لفظی معنی ہوتے ہیں نشانی۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں حروف مقطعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں ان پہ انشاءاللہ میں علیحدہ سے ایک دن لیکچر دوں گی، لیکن فی الحال یہاں پر سمجھنے کے لیے کہ قرآن مجید کی کل 29 سوراز ایسی ہیں جن کے سٹارٹ ایسے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں جن کے معنی حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ فار ایگزامپل الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حروف ہے، ایک حرف ہے، 3 حروف پر مبنی ایک لفظ ہے، تو اس وجہ سے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لفظی معنی نہ کسی عالم کو پتہ ہے اور نہ کوئی عالم کہنے کی کوئی ویلڈ ریزن دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نام اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہیں، اور روایات آتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام لاڈ سے تحفتاً اپنے محبوب کو دیے تھے، اور انشاءاللہ جو نیک مومنین ہوں گے ان کو بروز قیامت ان کا راز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر افشاں کر دیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے تاریخ قرآن۔ قرآن مجید کی تاریخ پہ اگر ہم غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس ہوئی تب آپ پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک دن آپ ایسے ہی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو پہلی وحی کی آیات سکھانا شروع کر دی۔ اس میں بھی 2 روایات آتی ہیں۔ پہلی وحی کے مطابق جو بہت فیمس ہے ہم لوگوں میں وہ ہے سورۃ العلق، جو کہ اس وقت 30ویں سپارے میں موجود ہے، یعنی ترکیب توقیفی کے لحاظ سے 30ویں سپارے میں ہے، اور یہ ترکیب توقیفی کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ بہرحال سورۃ العلق کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اسی طرح پہلی 5 آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی۔ وحی کیا ہوتی ہے اور پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی اور اس کے بعد اونورڈ کس طرح وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کو بھی انشاءاللہ آگے کسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو زبانی یاد فرما لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی آپ پر نازل کرتے تھے، اللہ کے حکم سے آپ تک پہنچاتے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حضرت جبرائیل وحی جب پہنچا کے وحی کا سلسلہ مکمل ہوتا تھا، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مکمل طور پہ پہنچا دیتے تھے تو آقا علیہ السلام ان کے جانے کے بعد ان کو اس وقت حفظ ہوتی تھی، ان کو حفظ کرنے میں کوئی بھی دقت نہیں محسوس ہوتی تھی، یہاں باقاعدہ اسپیشل یاد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اللہ کی طرف سے آپ کے دل کو اتنی قوت عطا کی گئی تھی، آپ کے دماغ ماشاءاللہ اتنی قوت تھی کہ ہم کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے، دنیا اور مافیہ میں کوئی بھی چیز ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، تو آپ کو وہ سارے کا سارا کچھ یاد ہوتا تھا۔ بہرحال دوسرے صحابہ کرام کو یاد کروانے اور ان تک قرآن پہنچانے کے لیے قرآن کو لکھا جاتا تھا، اور روایات کے مطابق کھجور کے پتے جو تھے ان پہ لکھا جاتا تھا، پتھروں کو تراش کے ان پہ لکھا جاتا تھا، اور ہڈی وغیرہ پر جو ہوتی ہے شانے کی ہڈی، اونٹ کے شانے کی ہڈی، اس طرح روایات ملتی ہیں مختلف، اس پہ لکھا جاتا تھا اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام تک پہنچتا تھا۔ اس کے بعد جنگ یمامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں بہت زیادہ حافظ قرآن شہید ہوئے تھے۔
بہت زیادہ حافظ قرآن جب شہید ہوئے تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو یکجا کیا گیا تھا، مصحف یعنی ایک صحیفے کی ایک کتابی فارم میں اس کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری جو تھی وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے قابل بھی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ان کو قرآن مجید کی زبان پہ بہت عبور حاصل تھا، آپ نے یاد بھی کیا ہوا تھا، اور نہ صرف آپ خود اپنے یاد کیے ہوئے کوئی لکھتے تھے بلکہ آپ بہت سے لوگوں سے اس قرآن مجید کی آیت کی شہادت یعنی گواہی اکٹھی کرتے تھے کہ یہ آیت ایسے ہی ہے۔ جب بہت سے لوگوں سے کنفرم ہو جاتا تھا تو پھر آپ اس کو اتارتے تھے۔ یاد رہے ترکیب توقیفی اور ترکیب تنزیلی کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید جس فارم میں اتارا گیا اسے ترکیب تنزیلی کہا جاتا ہے، یعنی نازل ہونے کی جس فارم میں وہ نازل کیا گیا، جبکہ ترکیب توقیفی وہ جو کہ بعد میں تبدیلی کی گئی، جیسے کہ سپارے بنائے گئے، ٹھیک ہے، کیوں بنائے گئے کہ قاری جو ہیں وہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح کچھ آیات کنہیں آیات، اور یہ کس نے کی، یہ تبدیلی کسی اور نے نہیں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تبدیلی سر انجام دی، وہی بتاتے تھے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا، انہوں نے خود سے کچھ نہیں کیا۔ وہ خود فرماتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں تھا جو انہوں نے خود سے کیا ہو، وہ ہر وہ کام کرتے تھے جس کا اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا تھا، وہ ہر وہ کام کرتے تھے جس کا اللہ رب العزت ان کو فرماتا تھا۔ اب جب یہ تبدیلی جو ہے وہ ترکیب توقیفی کی بنیاد پر قرآن مجید ایک بک کی فارم میں آ گیا تھا، تو پھر اس کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پر بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کو بنا دیا، ان کو کتابی فارم میں بک کے فارم میں لے آئے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان یہ خلیفہ سوم تھے اسلام کے، ان کے دور میں اس کی دیگر نقول اختیار کی گئیں، اور وہ کس سے لی گئیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان کی بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس وہ کتاب موجود تھی، وہ قرآن اسی فارم میں موجود تھا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو بہو مطلب وہی صحیفہ آپ کے پاس تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ آپ وہ قرآن مجید ہمیں دیں تاکہ ہم اس کی دیگر نقول اختیار کریں، مطلب اس کی کاپیز دیگر اختیار کریں اور اس کو پھر مزید جو ہے وہ شائع کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ بہرحال پھر قرآن مجید کو حضرت حفصہ نے جو ہے وہ اجازت دے دی، اس کی مزید نقول جو ہے وہ اختیار کی حضرت عثمان بن عفان نے، اور پھر اس وقت اسلام کے جتنے بھی ممالک تھے، مصر تھے، عراق، ایران، شام اور شمالی افریقہ، ان کے چھوٹے چھوٹے جو دیگر جزیرے وغیرہ ہیں، ان سب میں قرآن بھیج دیا گیا تھا۔ اور یہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ تاکہ ہر ایک کے پاس، ہر ایک مسلمان کے پاس قرآن موجود ہو، اور ایک قرآن مجید کا جو نسخہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ قرآن مجید کی جو ہیں بہت سی تفاسیر جو ہیں ویسے تو کی گئی ہیں، اور قرآن مجید کی تفاسیر کون کون سی ہیں اور کیسے آگے گئیں وہ انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ بہرحال اگلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عرصہ نزول قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کل 23 سال کے عرصے میں تقریباً نازل کیا۔ تقریباً 23 سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایگزیکٹ 23 سال نہیں، 22 سال کچھ ماہ کچھ دن، اور یہ بھی میں پہلے سوچا تھا مینشن کر دوں لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے اختلاف ہو، ایگزیکٹ اتنے دن نہ ہو جتنے میں آپ کو بتاؤں، تو اس لیے میں احتیاط سے کام لے رہی ہوں۔ تو بہرحال تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور اصلی قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں بھی موجود ہے۔ پہلے لوح محفوظ پہ تھا، وہاں سے بیت العزت جو ہے وہاں پر رکھوایا گیا، اور پھر بیت العزت سے آسمان سے زمین جو ہے وہ دنیا کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے قرآن مجید نازل کیا جاتا تھا، اور نازل کرنے کے لیے جس فرشتے کو مقرر کیا گیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہی لے کر آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے، اور باقی کے صحابہ کرام بھی اس کو یاد کرتے تھے۔ تو کل عرصہ نزول جو ہے وہ 23 سال ہی جو جمہور علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ یہی مینشن کیا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی اہمیت قرآن۔ قرآن مجید کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ تو دیکھیں جی، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ایک
چیلنج بھی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ اگر آپ سٹارٹنگ میں ہی لے لیں تو آپ کو چیلنج مل جاتا ہے کہ اگر آپ چاہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن نہیں کر سکتے۔ آج تک کے لیے یہ چیلنج، اوپن چیلنج ہے کہ آپ قرآن مجید کو، یہ ایسی اہمیت کی حامل کتاب ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان ایسا کلام نہیں لکھ سکتا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ اس کا منکر ہے، اس کی اہمیت کا منکر ہے، تو پھر وہ اس جیسی کوئی آیت بنا کے لائے، اگر تو وہ لے آتا ہے تو دیکھتے ہیں، لیکن آج تک یہ ہمت کسی کی بھی نہیں ہوئی، اور آج تک کوئی یہ جرت کر ہی نہیں پایا کہ وہ قرآن مجید کا مقابلہ کر سکے۔ بہرحال قرآن مجید کی اہمیت میں یہ کہ کردار بناتا ہے قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان ہی کے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ تمام مخلوقات سے افضل مخلوق انسان، ہر ایک چیز کے ساتھ ایک مینول بک آپ کو پتہ ہے ملتی ہے۔ ہم نیا ریفریجریٹر لیتے ہیں، ہم نیا ٹی وی لیتے ہیں، ہم کچھ بھی لیتے ہیں تو ہمیں ساتھ مینول بک ملتی ہے۔ تو بھئی ہم بھی ایک انسان ہیں، ہم زمین پہ اتارے جاتے ہیں، ہم پیدا کیے جب ہوتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں ہم، تو ہم لوگوں کے لیے پہلی سب سے چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے، ایسی زندگی گزارنی کہ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بروز قیامت جو ہیں وہ عذاب سے بچ جائیں اور انعام کے حقدار ہو کے جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ ساری کی ساری اس صورت میں ممکن ہے جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے۔ تو قرآن ہمارے کردار کی تشکیل کرتا ہے، قرآن ہر عام زندگی سے ریلیٹڈ ہماری ہر صورت، ہر قسم سے مدد کرتا ہے۔ قرآن عقائد بناتا ہے، قرآن ہمارے نظریات کی درستگی کرتا ہے۔ فلسفہ اسلامی کا بہترین، جو کہتے ہیں کہ اسلام سمجھنا ہے تو قرآن سمجھے بغیر، احادیث سمجھے بغیر، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیے بغیر ہم اسلام نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ اسلامی سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات، الغرض ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک مسئلہ قرآن مجید میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کو کیسے گزارنا ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید کے بغیر ہماری زندگی بالکل یوز لیس ہے، ہم ویسے نہیں گزار سکتے جیسے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہمیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا اوبیسلی مسٹ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی معجزات قرآن۔ معجزات، سب سے بڑا معجزہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو، سورۃ الحشر میں یہ آیت ہے، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن مجید جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی تو پہاڑ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا، یا اللہ ہم یہ بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے زیادہ بڑی جو معجزاتی زندگی ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جنہوں نے نہ صرف قرآن مجید کو اپنے اوپر، ان کے اوپر نازل کیا گیا، بلکہ انہوں نے عملی نمونہ بھی اپنی زندگی کو بنا کے دکھایا۔ نہ صرف ان پر قرآن نازل کیا جاتا تھا بلکہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، ان کے بولنے سے، ان کے چلنے سے، ان کے پھرنے سے، ان کی زندگی کے ایک ایک حرف سے ہمیں قرآن کی جھلک نظر آتی ہے۔ قرآن کریم معجزہ اس طرح سے بھی ہے کہ آج تقریباً 1400 سال پہلے قرآن نازل کیا گیا، اور آج بھی قرآن مجید بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے لیے اب نازل کیا گیا ہو۔ میری استاد محترم فرماتی ہے کہ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہی کافی ہے کہ اس کی آیت ماضی کے لیے بھی، حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہاں، ناسخ اور منسوخ کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جب انشاءاللہ سلسلہ تفسیر شروع ہوگا تو اس میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن ناسخ اور منسوخ کے علاوہ قرآن مجید کی ہر آیت اللہ غفور الرحیم ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نیک عمل کرو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو سچ کا ساتھ دو۔ یہ ساری کی ساری آیات وہ ہیں جو پہلے دور میں بھی نہیں ہی تھی، اس دور میں بھی بالکل نیو ہے، اور آئندہ آنے والے دور میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یہ قرآن آج سے اتنے سو سال پہلے اترا تھا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے لیے تھا۔ یا ہم آج بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن تب کے لیے تھا اب کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن ہمیشہ، ہر وقت، ہر دور میں بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت یہ فیل
فیلنگ آتی ہیں اگر آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کر رہا ہے اور بندے کے لیے یہ شرف کافی ہے کہ اس کا معبود اس سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور ہم کلام رب العالمین سے ہونے کے لیے جو بہترین چیز ہے، جو بہترین معجزہ ہے وہ قرآن ہے کہ جس جیسی کتاب نہ آج تک ابھی نازل ہوئی نہ کبھی ہوگی، جو کہ پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کر کو سمجھے۔ ادب علم کی پہلی سیڑھی ہے، ادب کے بغیر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی قرآن کریم کے دیگر نام۔ قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن مجید کے اندر خود ہی مذکور ہیں۔ قرآن مجید کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے، الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کی ماں۔ اب اس سے ماں سے مراد وہ مدر والی نہیں، ماں سے مراد وہ بلند رتبہ، بلند درجہ کسی چیز کو کسی سے پریورٹی دینی ہو، یعنی تمام اب تک کی جتنی کتابیں ہیں ان سب میں سب سے افضل جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور نام جو اندر ہی موجود ہے وہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ قرآن مجید کا نام ہدا بھی ہے، یعنی ہدایت دینے والی۔ تو قرآن مجید کے کل بہت سارے نام ہیں، خود اپنا اس کا نام قرآن، تلاوت کی جانے والی کتاب، یعنی سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب۔ تو یہ بہت سارے اس کے کل نام ہیں، قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور ان کے نام، معنی اور مفہوم بھی بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی جب تفسیر کے لیکچر سٹارٹ ہوں گے تو مزید ڈسکس کریں گے، اور میں بار بار کیوں کہتی ہوں اس کو آگے ڈسکس کریں گے، کیونکہ اگر اب ڈسکس کرنے لگی تو وہ گھنٹے 2 گھنٹے سے اوپر لیکچر ہو جائے گا، تو اس لیے ان پوائنٹس کے حساب سے میں لے کے چلوں گی، تاکہ انشاءاللہ آگے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مزید ایکسپلینیشن انہی پوائنٹس کو وقت کے ساتھ ساتھ ضرور دوں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے ترجمہ اور تفسیر قرآن۔ قرآن مجید کا ترجمہ جو سب سے پہلے کیا گیا تھا وہ حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کا سب سے پہلے ترجمہ کیا تھا، اور اس سورہ کا ترجمہ جو ہے وہ فارسی زبان میں کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بہت سی زبانیں جو بہت ہی یونیورسل لینگویجز ہیں، انگلش میں آج عقل آپ دیکھ رہے ہیں، ہر زبان کا پڑھنے والا جو ہے وہ اب تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس دور آ گیا ہے نا، کہ موبائل میں بھی اپلیکیشن آپ کسی بھی لینگویج میں بیٹھے بیٹھے کنورٹ کر سکتے ہیں وہ آیت کا ترجمہ۔ بہرحال سب سے پہلا فارسی میں کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اردو میں اب تک بہت سارے تراجم ہو چکے ہیں، جو سر فہرست ہیں وہ تقریباً 300 سے زائد ترجمات القرآن جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، 300 سے زیادہ۔ تو تفاسیر بھی اسی طرح لکھی جاتی ہیں، ہر عالم دین اپنے مسلک سے ریلیٹڈ اپنے مسلک کو مد نظر رکھ کے قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصلی متن ابھی تک سلامت ہے، اور اس کو لوگوں نے جو ہے وہ کسی نے ہمت نہیں کی، یہود و نصارہ کی سازشیں ہوتی ہیں کہ وہ قرآن مجید کو چیلنج کر سکے، بدل سکے، تحریف کر سکے، لیکن پوری دنیا میں اس کی اشاعت ہوتی ہے، موبائل کی اپلیکیشنز میں اس کو اب انسٹال کیا جاتا ہے اپلیکیشن کی صورت میں، لیکن اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے الحمدللہ اس کو حفظ کیا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس میں تبدیلی کے کوئی بھی چانسز نہیں ہے الحمدللہ۔ تو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اور جو ترجمہ ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ تشریح قرآن کو، ٹھیک ہے، قرآن کی تشریح جو کی جاتی ہے اس کو عام زبان میں تفسیر بولا جاتا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ جس طرح ضروری ہے، تو بعض اوقات قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے تفسیر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر دونوں لازم و ملزم ہیں، اور جو انشاءاللہ میں نے یہ جو کورس شروع کیا ہے انشاءاللہ عز و جل اس میں قرآن کی ترجمہ اور تفسیر ہم مکمل سیکھیں گے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا فضائل قرآن، قرآن مجید کے فضائل۔ قرآن مجید کی بہت سی فضیلت ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری شریف میں مذکور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جس نے قرآن پڑھا اور اس نے قرآن کو پڑھایا۔ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں یا آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، تو اس چیز کی نوید آپ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ آپ سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کی طرف سے قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے بہت سارے انعامات ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بھی کہ جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، یعنی دین اسلام کو، قرآن کو تھام لیتے ہیں، تو اللہ ان کو بہت بلند مرتبہ عطا کر دیتا ہے. وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی قرآن پڑھ کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی فضیلت کے لحاظ سے ایک اور حدیث ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ. سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اگر الف لام میم کی انہوں نے مثال دے کے کہا کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ الف ایک، لام دوسرا اور میم 3، یعنی ہم صرف الف لام میم پڑھ کے 30 نیکیاں کما لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کو اگر ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، جس نے قرآن یاد کیا، حفظ کیا، دل میں محفوظ کیا، یا ترجمہ تفسیر کیا، اس کو دل میں محفوظ کیا، عمل پہ جو ہے قرآن مجید پہ عمل کیا، تو وہ تو سعادت مند ہے ہی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے. استغفر اللہ. اللہ ہمارے دلوں کو آباد رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں بٹھا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں مصروف رکھے، اور ہم اللہ کی یاد میں اس طرح اس قدر مصروف رہیں کہ ہمیں دنیا اور اس کی غلاظت میں ڈلنے کا موقع نہ ملے. دنیا سے بچتے رہنے کی توفیق مانگے اللہ سے. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے. اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر ہمارے دل میں ڈال دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بہترین معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے. آج ہمارا قرآن مجید کا پہلا لیکچر تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو، قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اس ویڈیو کو، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.